السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویسے تو آج اتوار کا دن ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ریسٹ کر رہے ہوں گے اور شاید سیاسی ہلچل آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں ہو رہی، خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو چھٹی والے دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں زیادہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں ایسی، کیونکہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج بھی پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ چیزیں جو بالکل سامنے ہوئی ہیں، نمایاں ہیں، ان کا میں آپ کو احوال بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ آپ آرام سے پی ایس ایل دیکھ سکتے ہیں، یہ 8 منٹ آپ کو پی ایس ایل میں آپ کے رکھنا نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے ہم غافل نہ ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ایسے موقع پہ الیکشن اور ایسے موقع پہ پی ایس ایل آیا ہے کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، بے ضابطگی ہوئی ہے، جرلو پھیرا گیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ دیر چلے نہ۔ آپ لوگ پی ایس ایل میں مشغول ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مت دیکھیں، لیکن کم سے کم یہ 7-8 منٹ نکال لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ووٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پورے ملک میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، بقول ایک سینئر صحافی کے، نون لیگ نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا رہے ہیں۔ کل کہہ دیا تھا، میں نے ویلاگ کیا تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرکز میں حکومت بنائیں گے۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نون لیگ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آج وہ دوبارہ بیٹھ رہے۔ محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، ان کے بقول نون لیگ کو یہ پیغام دیا گیا اوپر سے، بہت اوپر سے، وہ جو اوپر والے بیٹھے نا ان کی طرف سے، کہ جناب آپ نے اگر مرکز میں حکومت نہیں بنانی نا تو پنجاب میں بھی نہیں بنے گی آپ کی۔ پھر یہ دیکھ لیں آپ، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر پارٹی جس کی اکثریت ملی ہے صوبوں میں، وہ صوبوں میں حکومت بنانے میں بہت انٹرسٹڈ ہے، مگر مرکز میں حکومت بنانے کا اس کا ذرہ دل نہیں ہے۔ بھاگ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں اس سے، خاص طور پہ نون، کیونکہ وہ ایک کانٹوں کا تاج بن گیا مرکز کی حکومت۔ پی ٹی آئی ایک وہ جماعت ہے جو کہتی ہے ٹھیک ہے آن دیو، اسی بڑھاواں گے حکومت اپنی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کو دوبارہ کہا گیا ہے کہ بیٹا پنجاب سے بھی جاؤ گے اگر مرکز میں تم نے ایک کانٹوں کا تاج سر پہ نہیں پہننا تو فی الحال خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناتے، لیکن نہلے پہ دہلا آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب جو کہ امیدوار ہیں برائے وزیر اعظم، عمران خان نے ان کو نامزد کیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جان آپ بنائیں نہ بنائیں ہم بنا رہے ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ کیسے بنائیں گے آپ حکومت؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے بھائی جان کہ پی ٹی آئی سرپرائز دیتی ہے، اس بات کا ہم نے یقین دلا دیا، ہم نے ثابت کر دیا ان الیکشن میں۔ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے، ان کے پاس تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، ان کے پاس یونین کاؤنسل سطح کے اوپر لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ الیکشن چھوڑیں یہ تو پولنگ بوتھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر ہم نے سرپرائز دیا۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں، نمبر پورے ہیں، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور وزیر اعظم ہمارا منتخب ہوگا۔ یہ میں پہلے اس پہ یقین نہ کرتا، اب یقین کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ اب جو پس پردہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ لیاقت چٹھا کا نام اب میرے خیال ہے پورے پاکستان کو یاد ہو گیا ہوگا۔ لیاقت چٹھا، حامد میر اور چند اور سینئر صحافی، اب باری ہے ان کا مکو ٹھپنے کی۔ حکومت وقت نے جو کہ نگران حکومت ہے، اس نے ابھی تک نگرانی کا کام تو صحیح طرح سے کیا نہیں ہے، البتہ باقی سارے کام جو ہیں پکڑ دھکڑ کے، مار دھاڑ کے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے، گرفتاریاں کرنے کے، غائب کرنے کے، وہ سارے کام ماشاءاللہ اس نگران حکومت نے، خاص طور پر جو وفاق میں بیٹھی اور پنجاب میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کر دیا۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ ان صحافیوں کے خلاف اب ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ وہ صحافی جو الیکشن میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، اور جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں، ان کو پولیس نے حراستی تحویل میں لیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے۔ ان کے گھر پہ چھاپا مار کے ان کے جو پی اے ہے لیاقت چٹھا صاحب کا، ان کا سالہ، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب ذرا ڈاٹس ملانے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک افسر ہے جناب، اس کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کے پی اے کو بھی نہیں، اس کے پی اے کے سالے کو اٹھا کے لے گئی۔ کون لوگ ہو تسی یار؟ تسی کتھوں آندے ہو؟ تسی آئے کتھوں؟ مینوں کدی سمجھ نہیں آندی کہ اے جڑا ساڈا ملک بنیا ہے نا جی، اس دے بڑھن تو بعد جڑی اے ہون دی نسل ہے، اے آئی کتھوں ہے؟
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। خیر اس سے کسی اور دیوار گال کرسا ایسی. کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ ناظرین, انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور بیوروکریٹس جو کہ بولنا چاہ رہے تھے ان کو پیغام دیا کہ خبردار اگر تم نے زبان کھولی تو. یہ ان کو پیغام دیا ہے. اب باری ہے صحافیوں کی. حامد میر کا ایک کلپ تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. حامد میر نے ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, جیو کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی. اینکر نے لائن پہ لیا اسحاق ڈار صاحب کو. اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان تاخیر ہو رہی ہے ریزلٹس آنے میں, آپ کچھ بولتے کیوں نہیں, یہ الیکشن کی رات کی بات ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے, نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار صاحب نے گفتگو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھا یا آئی گیس انہوں نے درود پڑھا. تو مائک کھلا رہ گیا حامد میر صاحب کا اور ان کے منہ سے نکلا اف, اب یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا. کیسے؟ اف, اب یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا. حامد میر صاحب نے یہ جو ہے وہ جملہ کہا. میں پچھلے 2-3 دن سے مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ٹکا کے ٹرولنگ کی جا رہی ہے ان کی, ٹکا کے حامد میر صاحب کے خلاف. اسی طرح سے اب ان صحافیوں کی بھی باری ہے جنہوں نے یہ آواز اٹھائی, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بھی ان میں شامل ہوں, کیونکہ میں بھی پہلے دن سے آواز اٹھا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ الیکشن تھا کہ مذاق تھا. یہ 2 طرح کے مذاق تھے. ایک مذاق آپ نے قوم کے ساتھ کیا اور یقین جانیے پوری دنیا میں آپ کا مذاق بنا ہوا ہے جس طرح کے آپ نے الیکشن کروائے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, شروع دن سے کہتا ہوں, الیکشن کمیشن کا صرف ایک کام تھا. 5 سال لگا کے وہ صرف ایک کام کی تیاری کر رہا تھا. آج کے 8 فروری کے دن کی تیاری کی تھی اس نے, اور وہ اس دن بھی اس کے پاس جو ہے اس کا وہ سسٹم بیٹھ گیا. تو یار شرم آنی چاہیے, آپ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہو 5 سال لگا کے. اب نااہلی ہے, چلے میں یہ نہیں کہتا کہ بدنیتی ہے ایک لمحے کے لیے, نااہلی تو ہے نا کہ 5 سال آپ نے جس پہ کام کیا کہ جناب ہم نے ایک دن الیکشن کروانا ہے, وہ بھی آپ صحیح طرح سے نہ کروا سکے تو یہ نالائکی نہیں تو اور کیا ہے آپ کی. خیر ناظرین, یہ صورتحال ہے. ایک تو یہ کام ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی وقت سرپرائز آ سکتا ہے. اور جو ایجیٹیشن کریٹ ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اختر مینگل نے ایک تقریر کی ہے, غالباً کوئٹہ میں ہی انہوں نے تقریر کی ہے ابھی حال ہی میں. وہ تقریر اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے. انہوں نے بلوچستان میں اور کوئٹہ میں جو دھاندلی مبینہ طور پہ ہوئی ہے اس کا الزام جن جن شخصیات پہ لگایا ہے وہ بہت خطرناک کام ہوا ہے, بہت خطرناک انہوں نے کام کر دیا. دوستو اس پہ انشاءاللہ میں تفصیلی ویلاگ لے کے آؤں گا, اگر میری جان سلامت رہی تو میں انشاءاللہ تفصیلی ویلاگ اس پہ لے کے آؤں گا. ناظرین آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مولانا نے کیا کیا. مولانا فضل الرحمان کی بات آخر میں کر لیتے ہیں. دوستو مولانا نے اپنی ایک سیٹ بڑھوا لی. ہمیں لگ رہا تھا, اور خاص طور پہ تحریک انصاف والوں کو لگ رہا تھا کہ مولانا تو عمران خان کے عاشق ہو گئے, مولانا تو عمران خان کے موقف میں ہاں میں حامل آ رہے ہیں, مولانا تو تحریک انصاف کے دل جان جگر ہو گئے ہیں. دوستو پھر ہم شاید مولانا کی سیاست کو جانتے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا مولانا نے زندگی بھر نظریات کی سیاست کی یا نہیں کی مجھے نہیں پتا, لیکن کم سے کم پاور پولیٹکس کی. انہوں نے طاقت کی سیاست کی ہے, وہ طاقتور کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جو دیوار سے لگا ہوا ہے مولانا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے, مولانا کو فائدے پہنچے. اور مولانا نے جو یہ کہا تھا نا کہ مجھے باجوہ کے کہنے پہ, جنرل باجوہ کے کہنے پہ, اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے جنرل فیض حمید جو کہ اس دوران آئی ایس آئی چیف نہیں تھے, ان کے کہنے پہ اپوزیشن جو ہے وہ اس زمانے کی, خان صاحب کے زمانے کی جو اپوزیشن ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئی. ایک پرانا کالم میں نے سنا تھا, میں نے پڑھا تھا جاوید چودھری صاحب کا, اس کا اقتباس میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے مولانا پاؤں پڑ چکے تھے جنرل باجوہ کے, اور کس طرح سے مولانا منتیں کر رہے تھے کہ آپ اپوزیشن کو منائیں کہ وہ استعفے دے اور عدم اعتماد کی تحریک لائے یا استعفے دے. یہ خود کیسے جا کے فوج کے پاس بقول جاوید چودھری کے اور ان کے کالم کے, کہ یہ خود کیسے فوج کے پاس جا کے منتیں کرتے تھے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں. اس کا میں قصہ آپ کو سناتا ہوں, بہت لمبا کالم ہے, پورا نہیں پڑھوں گا میں, بس ایک پیراگراف اس کا پڑھ دوں گا ناظرین میں. اچھا, میری ان سے دوسری ملاقات 2019 میں کی گرمیوں میں ہوئی. جنرل فیض حمید نے مجھ سے کہا, یہ جنرل باجوہ بیان کر رہے ہیں, جنرل فیض حمید نے مجھ سے کہا کہ سر مولانا آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں بلا لیا. یوں مولانا اور مولانا عبدالغفور حیدری جنرل فیض حمید کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے.
یہ ملاقات اچھی نہیں رہی، اس میں میری مولانا سے ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی۔ مولانا چاہتے تھے ہم اپوزیشن کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے لیے مجبور کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے کہیں کہ استعفے دے دیں۔ میں نے جواب دیا، میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہوں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن مولانا ہم پر زور دے رہے تھے جس کی وجہ سے میری ان سے جھڑپ ہو گئی۔ مولانا کو یہ بھی اعتراض تھا کہ انہیں ڈی آئی خان سے ہرایا گیا تھا، جبکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور وہاں واقعی مضبوط تھا اور مولانا اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے درمیان میں آ کر ماحول ٹھنڈا کیا۔ میٹنگ کے آخر میں مولانا نے جنرل فیض حمید اور مولانا حیدری کو باہر بھجوا دیا۔ ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو مولانا نے میرے گھٹنے پکڑ لیے، میں گھٹنے چھڑاتا رہا لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا۔ جنرل باجوہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اس کے بعد پوچھا، مولانا آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا، آپ اسے چھوڑے، یہ میری اور مولانا کی ذاتی گفتگو تھی۔ تو اس کی اب تک تردید نہیں کی کسی نے، اور ایٹ لیسٹ جنرل باجوہ نے تو اس کی تردید ابھی تک نہیں کی ہے۔ تو اگر تو یہ قصہ سچا ہے تو پھر مولانا یہ دوسروں کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ سب کچھ کیا، حالانکہ فوج کے پاس اور اس وقت کے آرمی چیف کے پاس تو یہ خود جا کے کہہ رہے تھے کہ جناب سیاست میں مداخلت کریں۔ مولانا کا جو کردار ہے وہ سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے ناظرین، صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔